بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح علم الہی حاصل کرنے کا شوق رکھتے تھے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے تھے، اور علم الہی میں جو ایمان و عمل ہیں ان کو کس طرح خود سیکھتے تھے اور دوسروں کو سکھاتے تھے، اور سفر و حضر، خوشحالی اور بدحالی، ہر حال میں کس طرح علم الہی کے سیکھنے سکھانے میں لگتے تھے، اور کس طرح مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و تحیہ میں آنے والے مہمانوں کو سکھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور کس طرح علم، جہاد اور کمائی ان تینوں کاموں کو جمع کرتے تھے، اور مختلف شہروں میں علم پھیلانے کے لیے آدمیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور کس طرح اپنے اندر ان صفات کے پیدا کرنے کا اہتمام کرتے تھے جن کی وجہ سے علم اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی ترغیب دینا۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی دھاری دار سرخ چادر پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید ہو طالب علم کو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر سوار ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم سے محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جسے یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی مجھے نفع دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس پتھر، درخت اور ڈھیرے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ اے قبیصہ، صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہو، اس سے تم اندھے پن، کوڑھی پن اور فالس سے محفوظ رہو گے۔ اے قبیصہ، یہ دعا بھی پڑھا کرو، اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکتک۔ اے اللہ، میں ان نعمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں، اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر، اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے، اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے۔ حضرت صخبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، آپ کے پاس سے 2 آدمی گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم دونوں بیٹھ جاؤ، تم خیر پر ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ادھر ادھر چلے گئے تو ان دونوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے فرمایا تھا تم دونوں بیٹھ جاؤ، تم خیر پر ہو، یہ صرف ہم دونوں کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی علم حاصل کرتا ہے تو یہ علم کا حاصل کرنا اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا تذکرہ ہوا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا آدمی پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کو خیر سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اور تمام آسمان والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی رہتی ہیں۔ دوسری روایت میں 2 آدمیوں کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا آدمی پر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ ترجمہ، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، اور آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے۔ ان میں سے ایک عالم تھا اور فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا رہتا، اور دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عالم جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا رہتا تھا، اسے اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر عبادت کرتا تھا ایسی فضیلت حاصل ہے
جیسی مجھے تمہارے ادنا آدمی پر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور اونچے کوہان والی عمدہ سے عمدہ 2 اونٹنیاں کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے بغیر پکڑ لائے۔ ہم نے عرض کیا ہم سب اسے پسند کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیات کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں ایک کمائی کرتا تھا اور دوسرا ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا تھا۔ کمانے والے بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے نہ کمانے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں اس نہ کمانے والے بھائی کی برکت سے روزی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا علم کی ترغیب دینا۔ حضرت ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو ان کے لائے ہوئے دین کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی۔ ترجمہ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اتباع کرنے والے صحابہ کرام۔ اس لیے تم اس کو تبدیل نہ کرو۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت کمیل بن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صحرا کی طرف لے چلے۔ جب ہم صحرا میں پہنچ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور ایک لمبا سانس لے کر فرمایا اے کمیل بن زیاد، دل برتن ہیں، ان میں سے بہترین برتن وہ ہے جو اپنے اندر کی چیز کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھنا۔ انسان 3 قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرے وہ علم حاصل کرنے والا جو نجات کے راستے پر چل رہا ہو، تیسرے وہ کمینے اور رذیل لوگ جو ہر شور مچانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی کو رخ کر لیتے ہیں، نہ تو علم کے نور سے کچھ روشنی حاصل کی اور نہ کسی مضبوط مددگار کی پناہ حاصل کی۔ علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم کی محبت دین ہے جس کا اللہ کے یہاں سے بدلہ ملے گا۔ علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب مال چلا جاتا ہے تو مال کی کاریگری اور مال کی بنیاد پر چلنے والے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مال کے خزانے جمع کرنے والے زندہ بھی ہوں تو بھی وہ روح اور دل کے اعتبار سے مردہ شمار ہوتے ہیں، اور علماء مرنے کے بعد بھی جب تک زمانہ رہے گا باقی رہیں گے، ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ ان کے جسم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کی عظمت کے نقوش دلوں میں باقی رہیں گے۔ اور یہ بات غور سے سنو۔ اور سینے کی طرف اشارہ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس جگہ ایک زبردست علم ہے، کاش اس علم کو اٹھانے والے مجھے مل جاتے۔ اب یا تو ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی سمجھ تو تیز ہے لیکن تقوی اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر اطمینان نہیں، یہ دین کے اسباب کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلائل بیان کیے ہیں ان سے قرآن کے خلاف ہی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ علم کا نور انہیں حاصل نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے بندوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جو اہل حق کے فرما بردار تو ہیں لیکن انہیں دین کے زندہ کرنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور معمولی سا شبہ پیش آتی ہی ان کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے، نہ اس طرف طبیعت جمتی ہے اور نہ اس طرف۔ یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جو لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آسانی سے خواہشات کی بات مان لیتے ہیں۔ یا پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جو مال جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کا ہی جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ آخری 2 قسم کے انسان دین کے داعی بھی نہیں ہیں۔ پہلے 2 دین کے داعی تو تھے لیکن ان میں اور خرابیاں تھیں، اور چرنے والے جانور ان دونوں کے زیادہ مشابہ ہیں، اور علم والوں کے بننے سے بھی علم ختم ہو جائے گا
لیکن یہ بات بھی ہے کہ زمین کبھی بھی اللہ کے ایسے بندوں سے خالی نہیں ہوتی جو اس لیے دلائل لے کر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے دلائل اور واضح احکام بیکار اور معطل نہ قرار دیے جائیں۔ ان بندوں کی تعداد چاہے بہت کم ہو لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی حجتوں یعنی قرآنی آیات پر جو غلط اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے دور فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان حجتوں کو اپنے جیسے بندوں تک پہنچا کر ان کے دلوں میں اتار دیتے ہیں، اور کمال علم کی وجہ سے ہر امر کی حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے، اور جس امر کی حقیقت عیش و عشرت والوں کو دشوار نظر آتی ہے وہ ان کے لیے بہت آسان ہوتی ہے، اور جن کاموں سے جاہل لوگ گھبراتے ہیں اور وحشت محسوس کرتے ہیں ان میں ان کا دل لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنے بدن سے تو دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی روحوں کا تعلق منظر اعلیٰ یعنی آخرت سے ہوتا ہے۔ یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کے خلیفہ ہیں اور اس کے دین کے داعی ہیں۔ ہائے ہائے، مجھے ان لوگوں کو دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اب اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم سیکھو، کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا اللہ سے ڈرنا ہے۔ علم کو تلاش کرنا عبادت ہے اور اس کا آپس میں مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، اور سمجھنے کے لیے اس میں بحث کرنا جہاد ہے، اور نہ جاننے والوں کو سکھانا صدقہ ہے، اور جو لوگ علم کے اہل ہیں ان پر علم خرچ کرنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ علم کے ذریعے سے حلال و حرام معلوم ہوتا ہے، اور علم جنت والوں کے لیے جنت کے راستے کا مینار ہے، اور وحشت میں انس کا ذریعہ ہے، مسافری میں ساتھی، تنہائی میں بات کرنے والا، نفع و خوشی کے نقصان اور غم کے کاموں کو بتانے والا، دشمنوں کے خلاف ہتھیار اور دوستوں کے نزدیک انسان کی زینت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ کرتے ہیں اور ان کو خیر کے کاموں میں پیشرو اور امام بناتے ہیں، ان کے طریقوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں اور ان کے کاموں میں ان کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کی رائے اور فیصلے پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فرشتے ان کی دوستی اور ان کے ساتھ رہنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے پروں کو ان پر ملتے ہیں، اور ہر طرح کی مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور دوسرے جانور اور خشکی کے درندے اور جانور بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ علم دلوں کو جہالت سے نکال کر زندگی بخشتا ہے اور اندھیرے میں نگاہ کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ انسان علم کے ذریعے سے بہترین لوگوں کے مرتبے کو اور دنیا اور آخرت کے بلند درجوں کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور فکر کرنے سے، روزہ رکھنے کا اور اسے پڑھنے پڑھانے سے راتوں کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ علم کی وجہ سے انسان صلہ رحمی کرتا ہے اور حلال اور حرام کا فرق جانتا ہے۔ علم عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دلوں میں علم کا الہام ہوتا ہے اور بدقسمت لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت ہارون بن رباب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم صبح اس حال میں کرو کہ یا تو سکھانے والے عالم ہو یا سیکھنے والے ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تو آدمی جاہل ہوتا ہے، اور جو آدمی علم حاصل کرنے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے اس عمل کو پسندیدہ سمجھنے کی وجہ سے فرشتے اس کے لیے اپنے پر کھول دیتے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اس حال میں صبح کرو کہ یا تو تم سکھانے والے عالم ہو یا سیکھنے والے ہو، اور ایسے آدمی نہ بنو جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو اور وہ ہر ایک کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، علم اٹھنے سے پہلے علم حاصل کر لو، اور اس کے اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ علم والے دنیا سے چلے جائیں گے، اور تم لوگ علم حاصل کرو کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں اپنے علم کی کب ضرورت پڑ جائے، اور علم حاصل کرو، لیکن علم میں مبالغہ اور غلو سے بچو، اور پرانا طرز اختیار کرو جو صحابہ کرام میں تھا، کیونکہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی کتاب کو تو پڑھیں گے لیکن اسے اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت ابو الاحوص رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم عالم بنو یا علم سیکھنے والے بنو، ان دو کے علاوہ کچھ اور نہ بنو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو علماء سے محبت کرو، ان سے بغض نہ رکھو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
یا تو سکھانے والے عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء سے محبت کرنے والے اور ان کا اتباع کرنے والے بنو۔ ان چار کے علاوہ پانچویں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ راوی حضرت حمید رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت حسن رحمہ اللہ سے پوچھا پانچویں قسم سے کون مراد ہے؟ انہوں نے کہا اپنی طرف سے دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے دمشق والو، تم لوگ میرے دینی بھائی ہو، علاقے کے پڑوسی ہو اور دشمنوں کے خلاف میرے مددگار ہو، لیکن تم مجھ سے دوستی کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ میرا خرچہ بھی تمہارے ذمہ نہیں ہے، دوسروں پر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جاہل لوگ ان سے علم نہیں سیکھ رہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے جس روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور اللہ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں چھوڑ رکھا ہے۔ غور سے سنو، کچھ لوگوں نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائیں اور بہت مال جمع کیا اور بڑی دور کی امیدیں لگائیں، لیکن پھر ان کی عمارتیں گر کر قبرستان بن گئیں اور ان کی امیدیں دھوکہ ثابت ہوئیں، اور ایسے لوگ خود ہی ہلاک ہو گئے۔ غور سے سنو، علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ علم سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں اجر میں برابر ہیں، اگر یہ دونوں نہ ہوں تو پھر لوگوں میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق والوں سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے کہ سالہ سال گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے رہو؟ تمہاری مجلسوں میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے علماء جا رہے ہیں لیکن تمہارے جاہل علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے علماء چاہتے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا تھا، اگر تمہارے جاہل علم کو تلاش کرتے تو اسے ضرور پا لیتے۔ نقصان دینے والی چیزوں کے بجائے اپنے فائدے والی چیزیں اختیار کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جو امت بھی ہلاک ہوئی ہے اس کی ہلاکت کے دو ہی اسباب تھے، ایک تو اپنی خواہشات پر چل رہے تھے، دوسرے وہ اپنی تعریف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم کے اٹھنے سے پہلے اسے حاصل کرو، اور علم کے اٹھنے کی صورت یہ ہوگی کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے اور علم سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں اجر میں برابر ہیں۔ انسان کہلانے کے مستحق دو ہی آدمی ہیں، علم سکھانے والا عالم یا علم سیکھنے والا، ان دو کے علاوہ باقی انسانوں میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی صبح سویرے مسجد کو کوئی خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے جاتا ہے اس کے لیے اس مجاہد کا اجر لکھا جاتا ہے جو مال غنیمت لے کر واپس آتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ صبح اور شام علم کے لیے جانا جہاد نہیں ہے وہ کم عقل اور ناقص رائے والا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی کا علم کا ایک باب سیکھ لینا ہمیں اس کی 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو طالب علمی کی حالت میں مرے گا وہ شہید ہوگا۔ ایک روایت میں ان دونوں حضرات کا یہ ارشاد نقل ہے کہ علم کا ایک باب سکھانا ہمیں 100 رکعت نفل سے زیادہ محبوب ہے، چاہے اس پر عمل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ حضرت علی ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے؟ تم کسی مسجد میں جا کر قرآن، فقہ یا سنت سکھاؤ۔ حضرت علی ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے لیے جہاد سے بہتر ہے؟ تم ایک مسجد بناؤ اور اس میں قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور دین کے فقہی مسائل سیکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ حضرت زیر بن جبیش رحمہ اللہ کہتے ہیں میں حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں صبح گیا تو انہوں نے پوچھا اے زیر تم صبح کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا یا تو علم سکھانے والے عالم بنو یا سیکھنے والے بنو، ان دو کے علاوہ اور کچھ نہ بنو۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے نکلتا ہے تو فرشتے اسے علم سیکھنے والے اور اسے علم سکھانے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا علمی ولولہ اور شوق۔
جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا دیکھو کیا صبح صادق ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ ابھی نہیں ہوئی، پھر فرمایا دیکھو کیا صبح صادق ہو گئی ہے۔ پھر کسی نے آ کر بتایا کہ ابھی نہیں ہوئی، بالآخر ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ صبح صادق ہو گئی ہے تو فرمایا میں اس رات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے۔ خوش آمدید ہو موت کو، خوش آمدید ہو اس مہمان کو جو بہت لمبے عرصے کے بعد ملنے آیا ہے، جس سے مجھے بہت محبت ہے، لیکن وہ ایسے وقت آیا ہے جب کہ میرے یہاں فاقہ ہے۔ اے اللہ، میں زندگی بھر تجھ سے ڈرتا رہا لیکن آج تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اے اللہ، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے دنیا سے اور اس میں زیادہ عرصہ تک رہنے سے اس وجہ سے محبت نہیں ہے تاکہ میں نہریں کھودوں اور درخت لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے ہے تاکہ میں سخت گرمی کے دوپہر میں پیاس برداشت کروں، یعنی گرمیوں میں روزے رکھوں اور مشقت کے مواقع پر مشقت اٹھاؤں اور علم کے حلقوں میں علماء کی خدمت میں دو زانوں بیٹھوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر 3 کام نہ ہوتے تو میں اسے پسند کرتا کہ دنیا میں اور نہ رہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ 3 کام کون سے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک تو دن اور رات میں اپنے خالق کے سامنے سرزمین پر رکھنا جو میری آخرت کی زندگی میں آگے جمع ہو رہا ہے، دوسرے سخت گرمیوں کی دوپہر میں روزہ رکھ کر پیاسا رہنا، تیسرے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو عمدہ کلام کو ایسے چنتے ہیں جیسے کہ پھل چنا جاتا ہے۔ آگے اور بھی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں نے ایک انصاری آدمی سے کہا آج صحابہ کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں، آؤ ان سے پوچھ کر قرآن و حدیث جمع کر لیں۔ انہوں نے کہا اے ابن عباس، آپ پر بڑا تعجب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ انہوں نے میری بات نہ مانی اور اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھنے لگا اور مجھے پتہ چلتا کہ فلاں صحابی فلاں حدیث بیان کرتے ہیں تو میں ان کے دروازے پر جاتا، وہ دوپہر کو آرام کر رہے ہوتے، میں ان کے دروازے پر چادر پر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور ہوا کی وجہ سے مٹی مجھ پر پڑتی رہتی۔ وہ صحابی آرام سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مجھے دیکھتے اور کہتے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آپ خود کیوں آئے؟ آپ کسی کو میرے پاس بھیج دیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ میں کہتا نہیں، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آؤں۔ پھر میں ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتا۔ اس طرح میں نے تفسیر اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا، جنہیں حاصل کرنے کے لیے لوگ میرے پاس آنے لگے۔ وہ انصاری بھی بہت عرصہ تک زندہ رہے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہیں اور مجھ سے قرآن و حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا یہ نوجوان واقعی مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب دنیا کے مختلف شہر فتح ہو گئے تو لوگ دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں نے اپنی ساری توجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قرآن حدیث لینے کی طرف لگا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اکثر حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جس طرح تیرے ساتھی مجھ سے مال غنیمت مانگتے ہیں تم نہیں مانگتے۔ میں نے عرض کیا میں تو آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھائیں۔ اس کے بعد میں نے کمر سے دھاری دار چادر اتار کر اپنے اور حضور کے درمیان بچھا دی، اور یہ منظر مجھے ایسا یاد ہے کہ اب بھی مجھ کو اس پر جوئیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے مجھے حدیث سنائی۔ جب میں نے وہ حدیث پوری سن لی تو حضور نے فرمایا اب اس چادر کو سمیٹ کر اپنے جسم سے باندھ لو۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے مجھے اس میں سے ایک حرف بھی نہیں بھولتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے، ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میں غلط حدیث بیان کروں گا تو اللہ میری پکڑ فرمائیں گے، اور جو میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی پوچھیں گے۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے مہاجرین اور انصار صحابہ ابو ہریرہ جتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ میرے مہاجر بھائی تو بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے اور میرے انصاری بھائیوں کو اپنی زمینوں اور مویشیوں کی مشغولی تھی، اور میں ایک مسکین نادار آدمی تھا اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیٹ بھر کھانے پر قناعت کر کے حاضر رہتا تھا۔
انصار و مہاجرین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے چلے جاتے تو میں پھر بھی حاضر خدمت رہتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے کاموں میں لگ کر بھول جاتے، میں سب کچھ یاد رکھتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی اپنا کپڑا میرے سامنے پھیلائے گا اور جب میں اپنی بات پوری کر لوں وہ اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگائے گا، وہ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں بھولے گا۔ میں نے فوراً اپنی دھاری دار چادر بچھا دی، میری کمر پر اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ بات پوری فرما لی تو میں نے چادر سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے اس میں سے ایک بات بھی آج تک نہیں بھولی۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی کتاب قرآن میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں جن میں علم کو چھپانے کی ممانعت ہے تو آپ لوگوں کو کبھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی سے لے کر الرحیم تک۔ ترجمہ: جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہے اور دوسروں کو ہادی ہیں، بعد اس کے کہ ہم کو کتاب الہی تورات و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہوں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر دیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دیں تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کرنا اور مہربانی فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور صرف پیٹ بھر کھانے پر گزارا کر لیتا تھا۔ ان دنوں نہ خمیری روٹی مجھے ملتی تھی اور نہ پہننے کو ریشم، اور نہ خدمت کرنے والا کوئی مرد میرے پاس تھا اور نہ کوئی عورت، اور بعض دفعہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا پیٹ کنکریوں کے ساتھ چمٹا دیتا تھا تاکہ کنکریوں کی ٹھنڈک سے بھوک کی گرمی میں کمی آئے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ قرآن کی آیت مجھے معلوم ہوتی تھی لیکن میں کسی آدمی سے کہتا کہ یہ آیت مجھے پڑھا دو تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے اور مجھے کچھ کھلا دے۔ اور مساکین کے حق میں سب سے بہتر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ہمیں گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ سب کچھ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ شہد یا گھی کی کپی ہی ہمارے پاس باہر لے آتے۔ اس کپی میں کچھ ہوتا نہیں تھا تو ہم اسے پھاڑ کر اس کے اندر جو ہوتا اسے چاٹ لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔